صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے وہ رات جس رات گناہوں کا گویا سیلاب آتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر پھر مدنی مرکز میں عظیم الشان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جب انشاءاللہ گھڑی کے مطابق اور کیلنڈر کے مطابق سال تبدیل ہوگا، یقیناً ہمارا اسلامی سال، مسلمانوں کا اسلامی سال تو محرم الحرام میں تبدیل ہوتا ہے، عیسوی سال چونکہ تبدیل ہوگا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ بہت زیادہ غلط کام بھی ہوتے ہیں، مگر انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اللہ نے چاہا تو ذکر و درود کی صدائیں ہوں گی، انشاءاللہ امیر اہل سنت کے جلوے بھی ہوں گے، ان کی برکتیں بھی ہوں گی۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2024 میں اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ 2025 تک انشاءاللہ اللہ کے گھر میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا بات ہے کہ ہمارا سال کی جو افتتاح ہے، سال کی جو ابتدا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہو۔ اللہ کرے یہ آئندہ پورا سال ہمارا اللہ کے گھر میں برکتوں کے ساتھ گزرتا رہے، پانچوں وقت نمازوں کے لیے ہم آتے رہیں۔ اللہ کرے یہ آنے والا سال ہمارے لیے صحت والا، عافیت والا، برکت والا، رحمت والا، مکے مدینے والا، حج اور عمرے والا سال بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ اس پورے سال میں ایسا کرم کر دے، ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، رمضان ایسا صحت کے ساتھ عطا فرمائے کہ ہم پورے روزے رکھنے اور پوری تراویح پڑھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو ان دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم نئے سال میں داخل ہوں گے۔ چلیں انشاءاللہ کچھ سوال کرتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے، اور جواب دینے والوں کو کچھ انعامات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو ہمارے اسلام بھائی تیار ہیں سوال جواب؟ جو ٹھیک ہے، ہماری پیچھے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ سوال جو آپ سے کریں گے یا مائک لے کر آپ کے پاس آئیں گے، وہ اسلام بھائی انشاءاللہ امید ریڈی ہو گئے ہوں گے؟ جی انشاءاللہ حضرت موجود ہیں۔ اچھا واہ بھائی واہ، یہاں بھی یوسف باپو ہیں، کیا بات ہے۔ چلیں پھر ہمیں کچھ ذہنی آزمائش کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے زیادہ کس صحابی نے عمر مبارک پائی؟ آپ کو جانا پڑے گا وہاں پر، جن کو جواب دینا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ سید صاحب انشاءاللہ آپ کے جی ہمارے 4 اسلامی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں پر، اچھا ٹھیک اور ہے، مختلف جگہوں سے انشاءاللہ یہ یعنی وہ اسلام پہ اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے نا؟ جی ٹھیک ہے، اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس مائک اور ہر سوال کے درست جواب پر انشاءاللہ تحفہ بھی دیں گے۔ کیا بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے زیادہ عمر حضرت سلمان فارسی۔ کیا بات ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سب صحیح جواب پر با آواز بلند ذکر اللہ کی نیت کر کے سبحان اللہ کا نعرہ لگا دیں تو با آواز بلند کیا کہیں گے؟ ایسے نہیں ہے، دیکھیں ہم کیبن کے اندر نا تھوڑی آواز آپ کو زیادہ لگانی پڑے گی۔ کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ دیکھو سال 2024 کے آخر میں زیادہ درخت لگا لو نا جنت میں، جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ جنت میں درخت لگ جائے گا۔ ایک بار با آواز بلند پھر کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام؟ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تحفہ دے دیا صحیح صاحب ان کا آپ نے ان کو؟ جی کیا بات ہے۔ اچھا چلے اب تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں، یہ سارے سوال کے جواب جلدی جلدی دے رہے ہیں۔ یوم السبت عربی میں کس دن کو کہا جاتا ہے؟ اب یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ شاید بتا دیں گے۔ ہاں، یوم السبت عربی میں کس دن کو کہا جاتا ہے؟ ہفتے کے دن کو۔ کیا بات ہے، ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے، جواب درست ہے ان کا ماشاءاللہ۔ اچھا، خادم النبی یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ خادم النبی، خادم النبیین، خادم النبی، خادم نبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلے یہ سوال تو ہو رہے ہیں، کچھ اشعار بھی ساتھ ساتھ پوچھے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ لیکن اس سے پہلے ایسا بھی آپ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو ہے، جی، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، اور طرز میں سنا دے دو۔ آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب
اب علازت سوزے جگر کی ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن بھی. کیا بات ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. نعت خواہ اسلام پہ ذرا طرز میں سنائے نا اس شعر کو. منقبت کا ذکر بھی ہمارے اہل بیت کا ذکر ہے. سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اچھا، نیا سال، عیسوی سال آ رہا ہے. کوئی ایسا شعر سنائیے نعت کا جس میں سال آتا ہو، لفظ سال آتا ہو. یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ، ہر ماہ ماہ بہار ہو، ہر سال سال گل. ہر سال سال گل. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور شعر بھی سال والا سنا دے چلے جس میں سال آتا ہو. سال آئندہ شاہ حرم تم مدینے میں رمضان دکھانا. نہیں، یہ پورا تو نہیں کیا نا. سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا تار پر یہ کرم تم، اے. تم مدینے میں رمضان دکھانا. واہ، الوداع تاجدار مدینہ. چلیں جناب، بالکل ٹھیک ہے. یہ شعر ان کا ہو گیا ماشاءاللہ. ایک اور بھی شعر آتا ہے جس پہ سال آتا ہے. ویسے تو بہت سارے شعر آتے ہیں. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہر ہیں. سال جاتے ہیں. جواب ان کا بھی درست ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت پہ درخت لگانا ہے نا، باواز بلند سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور شعر سنا دے چلے سال والا. میں نے اب تک جو سوچا ہے وہ ابھی تک تو نہیں آیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہر سال طلب فرما مجھ کو، واہ واہ واہ. ہر سال مدینے بلا مجھ کو، ہر سال کروں طواف حرم. اللہ کرم اللہ اللہ کرم اللہ کرم. چلے ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. مجھے جو شعر میں چاہ رہا تھا کوئی سنائے، میں چلے وہ طرز میں سنا دیتا ہوں. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں. میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں. چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی، چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی. آمین آمین. چلے جناب، اب سوال کی باری ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام بتائیں. واہ واہ. بابا فرید، حق فرید یا فرید، ان کے پیر و مرشد کا نام. حضرت محبوب الہی نظام الدولیہ رحمۃ اللہ علیہ. نہیں، خواجہ بابا فرید کے یہ پیر و مرشد کا نام نہیں ہے. ہمارے اسلام بھائی ایک اور ہے ماشاءاللہ جواب دیں. جی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جی، رحمۃ اللہ حضرت علیہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک شعر نہ ہو جائے اسی منقبت کا. بابا فرید کی. سبحان اللہ. جی نعت خواہ سنائے اگر. جی. منگتوں پہ کرم یا منگتوں پہ کرم بابا گنج شکر، منگتوں پہ کرم گنج شکر. آباد رہے تیرا پاک، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن. تیری
کرے سب تجھ کو فرید فرید کرے دے تیرے صدا صابر کلیئر دے تیرے صدا صابر کلیئر آباد رہے تیرا پاک اب چلے کچھ قرآن پاک کے بارے میں سوالات. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اسم جلالت لفظ اللہ آیا ہے؟ ہر آیت میں اسم جلالت جو ہے وہ اللہ آیا ہے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص. نہیں جناب، لم یلد ولم یولد میں تو نہیں. سورہ مجادلہ. جی سورہ مجادلہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سید صاحب اب ایسا نہ کریں کہ صحیح جواب پر کوئی قافلے کی تاریخ بھی لیتے رہیں. واہ واہ، یہ سب بہت پیارا مشورہ ہے. ہاں تو یہ ہر سوال کے جواب میں ہاتھ اٹھانے والا ساتھ پھر اپنے قافلے کی تاریخ بھی دینا، تو پھر نئے سال میں تو قافلے میں سفر کریں گے نا بھائی. نیت کر لی ہے نا انشاءاللہ. ہاں، نئے سال کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. کئی لوگ نیو ایئر ریزولوشن پر بات کرتے ہیں کہ میں اس سال یہ کروں گا، میں اس سال یہ کروں گا. تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہمارا 2025 انشاءاللہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ 2025 کے رمضان میں ایک بھی روزہ قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا 2025 کے رمضان کی پوری تراویحاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحت سے عطا فرمائے تو 2025 میں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. جن کے لیے ممکن ہو وہ نیت کر لیں کہ ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. یہ اچھی اچھی نیتیں ہیں. ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا اگر نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ. تو اسی طرح اگر جس نے قرآن پاک پورا نہیں پڑھا یا ترجمہ قرآن یا تفسیر قرآن نہیں پڑھا تو وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 2025 میں قرآن پاک وما ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا انشاءاللہ. آپ چاہیں تو آڈیو میں سن سکتے ہیں. بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، بہت سارے ایسے علوم ہیں جو ہم نے نہیں سیکھے، اس کی نیت ہو سکتی ہے. 2025 کی ایک اور نیت کر لیں کہ اللہ پاک کی رحمت سے اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی یا اگر زمیندار مجھے سن رہے ہیں ان پر عشر فرض ہوا تو انشاءاللہ 2025 میں اپنا پوری زکوٰۃ اور پورا عشر بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب پیچھے جس کی زکوٰۃ باقی ہے، عشر باقی ہے، یا جناب نمازیں قضا ہیں یا روزے قضا ہیں، تو وہ بھی اس کی قضا کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگلی نیت کر لی تو اس کی باقاعدہ شرعی رہنمائی لے کے اپنا حساب بنا کے جو جو چیزیں ادا کرنا ضروری ہے وہ ادا کریں گے. تو چلیں ماشاءاللہ. تو اب قافلے کی نیت کے ساتھ جواب ہوگا. قرآن پاک سے متعلق ایک سوال کرتے ہیں، وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں حرف دال آیا ہے؟ ہر آیت کے آخر میں لفظ دال آیا ہے. سورہ اخلاص. جی سورہ اخلاص. تاریخ قافلے کی ہے اسی مہینے میں قافلے کی نیت. ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. چلے ماشاءاللہ. اس مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں انشاءاللہ. دسمبر کا مہینہ تو 2-3 گھنٹے. اچھا جنوری میں. جنوری انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا امام زین العابدین کا مبارک نام کیا تھا؟ ہاں لوگ سمجھتے وہی ان کا نام ہے، تو یہ ان کا نام نہیں ہے. امام زین العابدین کا نام سب سے آگے اس لیے میں نے ہاتھ اٹھایا ماشاءاللہ. یہ بیٹھتے بھی سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ. علی اوسط. حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیسی کیسی معلومات دیکھیں ماشاءاللہ اس برکت سے ہمیں مل رہی ہے. ایک ایسے صحابی کا نام بتائیں جو 4 پشتوں کے صحابی ہیں. 4 پشتے صحابی ہے. ویسے کیسا کمال ہے، خود صحابی، ان کے والد، پھر دادا. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے تو ان کے یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب والد صاحب بھی صحابی، آپ کے دادا بھی صحابی تھے، یا آپ کے بیٹے اور پوتے صحابی؟ کیا بات ہے. 4 پشتوں کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے پاس ایسا بھی انشاءاللہ کچھ مقابلے بھی ہیں. اچھا انشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پر چند ٹیمیں بھی ہیں. ارے واہ. اور ماشاءاللہ انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ نے ہمیں انشاءاللہ سعادت دی تو دونوں ٹیموں کے جو ذمہ دار ہیں یہ بھی بتائیں گے آپ کو کون ہے وہ. اور مقابلہ ہوگا انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے نام کا. اچھا دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم بتائے گی، دوسرا نام بتائے گی، اور جو رہ گیا اٹک گیا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ سلسلے سے باہر ہو جائے گا مقابلے سے. ٹھیک ہے. چلیں بھائی. کون کون ہے اسلامی بھائی؟ آپ اسلامی بھائیوں کو جمع کر لیں جب تک میں ایک شعر سن لیتا ہوں اسلامی بھائیوں سے. جی. ٹھیک ہے جناب.
چلیں جناب، ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ اب سنائیں گے. اور میں وہ شعر نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو اس میں سے 2 الفاظ بتاؤں گا، ٹھوکر اور احد. واہ، یہ تو فوراً ماشاءاللہ ایک بچے نے ہاتھ اٹھا دیا. کیا بات ہے. اور یہ شعر پھر محمود بھائی ہمیں طرز میں بھی سنائیں گے. کیا بات ہے. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ارتھ کوئک جو ہوتا ہے نا، زلزلہ، اول تو اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ وہ کب آئے گا. دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے مگر سائنس نہیں بتا سکتی. مگر آ جائے تو دنیا کی بظاہر کوئی ٹیکنالوجی اسے روک بھی نہیں سکتی. مگر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ جب احد جھومنے لگا تھا، میرے آقا احد پر تشریف لے گئے تو آپ نے احد کو ٹھوکر لگا کر فرمایا، اپنے پیر سے ٹھوکر، مبارک پیر سے ٹھوکر لگا کر فرمایا، اے احد رک جا، تجھ پر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. یہ کیسی پیاری حدیث ہے. یہاں نبی پاک کا کمال بھی پتا چل رہا ہے، اتھارٹی بھی پتا چل رہی ہے کہ زلزلہ روک دیا نبی پاک نے، احد ساکن ہو گیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا نے جو خوبصورت جملے ارشاد فرمائے کہ رک جا، تجھ پر 1 نبی، 1 صدیق. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون تھے؟ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. اب دیکھیں پیارے آقا نبی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، 2 شہید ہیں. یہ ایسی کمال کی بات ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان تو ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اب نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ 2 شہید میرے ساتھ ہیں. تو سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو یہ معلوم تھا، یہ غیب کی خبر تھی پیارے آقا کے پاس کہ یہ دونوں نے شہید ہونا ہے. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تو اس حدیث سے سبحان اللہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی پتہ چل رہا ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. ہمیں ہمارے نعت خواں اسلام بھائی طرز میں سنا دیں. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. یہ سید صاحب تیار ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ، دونوں ٹیمیں تیار ہیں اور ایک ٹیم کو ہماری لیڈ کریں گے. ماشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کیا نام ہے ان کا، دکھائیں بھائی. ماشاءاللہ یہ تو مفتی فاروق صاحب کے صاحب. ایک ٹیم کو یہ لیڈ کریں گے اور دوسری ٹیم کو لیڈ کریں گے ہماری یہ اسلام بھائی. آئیں بھائی، آپ بھی دکھائیں، چہرہ دکھائیں اپنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابن مفتی شفیق صاحب، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب یہ صاحبزادگان کا مقابلہ ہے. کیا بات ہے، صاحبزادگان کا مقابلہ ہے. جی یہ 2 ٹیمیں ہیں اور دونوں ٹیموں کو یہ دونوں اسلام پہ لیڈ کریں گے اور قرآنی صورتوں کا انشاءاللہ تکرار ہوگا. ہاں، حافظ قرآن ہوں گے تو کام آسان ہو جائے گا ان کے لیے. ماشاءاللہ. چلیں جناب، یہ ویسے ناظرین سمجھنا ہے قرآن پاک ہمارا سب کے لیے رشد و ہدایت کے لیے شاندار کتاب، اللہ کا کلام ہے. ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ ہمیں خود کتنی صورتوں کے نام یاد ہیں، جتنے آج دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ٹیموں کی اس سوال و جواب کی برکت سے ہمیں بھی کئی قرآن پاک کی صورتوں کے نام پتہ چلیں گے. تو غور سے سنتے ہیں. جی سید صاحب شروع کیجیے. جی سورہ مائدہ. لاؤڈلی بولنا آپ نے، ٹھیک ہے، تو تیز بولنا ہے. سورہ مائدہ. سورہ نساء. سورۃ الفاتحہ. سورۃ انعام. سورہ بقرہ. سورۃ توبہ. سورہ مزمل. سورہ آل عمران. سورہ یونس. سورۃ عائشہ. سورہ بقرہ. سورہ عائشہ ہو چکا ہے. یہ سورہ عائشہ کون سی؟ عائشہ. سورہ عائشہ تو نہیں ہے قرآن میں. آپ نے کون سی صورت بتائی؟ سورہ ابراہیم. سورہ اخلاص. سورہ ہود. سورہ ہود. آگے بتائیں. سورۃ النازعات. ماشاءاللہ سورۃ یوسف. ماشاءاللہ. سورہ یونس. سورہ سبا. ماشاءاللہ. سورہ کافرون.
माशाअल्लाह। सूरह तोहा, सूरह हशर, सूरह नख्ल, सूरह मुल्क, सूरह सूरह मुल्क, सूरह मुल्क, ठीक है, सूरह इब्राहिम, माशाअल्लाह। सूरतुल कलम। यहाँ जो इस्लामी भाई हो ना, जो गलती करे उनको साथ साथ बताते भी रहे ना, जो हाफिज साहब हैं या जिनको सारी सूरतें याद हैं। सूरह नहल है, सूरह नखल तो नहीं है ना, तो ये साथ साथ करेक्ट भी करते रहे, और जो सूरत वो दोबारा रिपीट करें तो फिर उनको रोक दिया करें ना। जी तो- जी। सूरह मरियम, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुजम्मिल, चलें, सूरह मारिज, माशाअल्लाह। सूरह यासीन, सूरह यासीन, सूरह अनकबूत, माशाअल्लाह। सूरह अनकबूत, सूरह फलक, सूरह फलक, सूरह अल हज, सूरह अल हज, अल हज, सूरह ताहा, ये हो चुका है। दूसरा नाम बताएं जल्दी जल्दी। तकासुर, तकासुर, सूरह मोमिनून, सूरतुल दहर। सूरह दहर, सूरह साफात, सौफात, सूरह तगाबुन, सूरह हश्र, सूरह अल अनकबूत, हो चुका है, सूरह तगाबुन, हो चुका है, ये भी हो चुका है, अभी भी हुआ है। सूरह तकासुर, तकासुर, ये भी हो चुका है, जल्दी जल्दी। सूरह मुजम्मिल, एक, सूरह मुजादला, दो, हो चुका है, भी सूरह यूनस, ये भी हो चुका है। तीन, सूरह काफ, सूरह काफ, सूरह मुद्दसिर, सूरह नास, सूरह नास, सूरह मुमतहिना, सूरह जिन, सूरह जिन, सूरह कहफ, सूरह माऊन, माऊन, सूरतुल मुरसलात। सूरह तारिक, सूरह कलम, कलम हो चुका है। सूरह इखलास, सूरह इखलास भी हो चुका है। सूरह स्वाद, सूरह सौद, सूरह लहब, सूरह लहब, सूरह शम्स, सूरह शम्स, सूरह आला, आइला, सूरह आल इमरान, सूरह आले इमरान, सूरह रहमान, आराफ, सूरह रहमान, सूरतुल बुरूज, सूरतुल बुरूज, सूरतुल रहमान। सूरह रहमान हो चुका है। एक, सूरतुल माऊन। दो, हो चुका सूरतुल कारिया। कारिया, सूरतुल वाक़िआ, सूरतुल वाक़िआ। माशाअल्लाह, इन्होंने मुसलसल तकरार होती रही है और दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए ऐसा तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह हम दोनों को तोहफा देंगे इंशाअल्लाह। और क्या देंगे, नया साल आने वाला है और मकतबतुल मदीना ने अल्हम्दुलिल्लाह नए साल का कैलेंडर भी शाया कर दिया है, सुभान अल्लाह। तो ये इंशाअल्लाह हम इन्हें पेश करेंगे। लाएं भाई, इनको भी दें। माशाअल्लाह, क्या बात है। इसकी कीमत बता दें तो मकतबतुल मदीना से हमारे इस्लाम भाई हासिल भी कर लें। पता नहीं कैसे कैसे लोग कैलेंडर लेते हैं। 140 रुपए इसका हदिया है और इसके एक एक पेज पे जिन जिन बुजुर्गों के आरास आ रहे हैं, अय्याम आ रहे हैं, माशाअल्लाह सब इसके अंदर मौजूद है। माशाल्लाह, इस्लामी तारीख भी होगी, सब जी। चीजें माशाल्लाह। मुख्तसर मुआज़म गिनती से मावरा है, जो कुछ है हमने पाया मदनी मुज़ाकरे में, जो माशाअल्लाह। अच्छा, अब एक दो शेर सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं हम। नात ख्वां कोई शेर सुना दे, कलाम वगैरह एक दो, फिर इंशाअल्लाह हम अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल कर लेते हैं, फिर नात ख्वां से शेर सुनते हैं। जी। रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते का नाम बताएंगे। नाम बताना है, उनका लकब नहीं, ठीक है? नाम बताना है, हम बुजुर्गों से सुनते हैं इंशाअल्लाह। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब बारिश बरसाने पर मामूर फरिश्ते का नाम कौन बताएंगे? जी। मिकाईल अलैहिस्सलाम। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कब्र में जो सवाल जवाब करने फरिश्ते आते हैं उनको क्या कहते हैं?
मुनकर नकीरन। मुनकर नकीरैन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अशार सुनेंगे इंशाल्लाह। बाग जन्नत में निराली चमनाराई गए, क्या मदीने पे फिदा हो के बाहर आई गए, क्या मदीने पे फिदा हो के बाहर आई गए, क्या मदीने पे फिदा हो के बाहर आई हैं। उनके सुनगी रहमत की घटा छाई है, उनके सुनगी रहमत की घटा छाई है, उनके अबरों नहीं तो किबलों की यकताई है, उनके नहीं तो किबलों की यकजाई है, उनके अबरों नहीं तो किबलों की यकजाई है। सारे पानी उन्हें रहमत की अता लाई है, सारे पानी उन्हें रहमत की अता लाई है। हाल बिगड़ा है तो भी